السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم شروعات میں چلیں خواب دیکھتے ہیں، جس میں ہم وابستگان اعلیٰ حضرت خصوصاً اہل سنت و جماعت عموماً ایک خوبصورت یونیورسٹی دیکھتے ہیں، جس پر داخلی گیٹ پر بڑے بڑے الفاظ میں امام احمد رضا یونیورسٹی لکھا ہوا ہے۔ جب ہم اندر داخل ہوتے ہیں تو ہر طرف قرآن و سنت کی بہاریں نظر آتی ہیں، تعلیم کی کرنیں نظر آتی ہیں، جس میں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا عمدہ اور معقول انتظام ہے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ خواب حقیقت بن جائے؟ یہ بے رنگ خواب رنگین ہو تو آئیے اس خواب کو حقیقت کا رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے کچھ اہم گفتگو اور منصوبہ جات پر ہم بات کرنے سے پہلے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے 10 نکاتی پروگرام کی روشنی میں تلاشنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب تک ہم نے بہت سے دینی و عصری تعلیم کے نام پر بیوقوف بنے ہیں اور بنائے گئے ہیں۔ آئیے اب ہم تنقید سے اٹھ کر کچھ کر گزرنے کی طرف بڑھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں۔ اغیار کی کامیابیوں کو دیکھ کر افسردہ ہونے کے بجائے خوشی خوشی دوش بدوش قدم بقدم آگے بڑھاتے ہیں اور منزل کی تلاش کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار تجدید وفا کے لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے 10 نکاتی پروگرام کو دوہرا لیتے ہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کی خدمات اور احسانات کثیرہ کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ سے ایک زمانہ اس کا اعتراف کر رہا ہے۔ ہمارے امام نے ہر میدان میں اسلام کا نام فخر سے بلند کیا ہے۔ ویسے تو امام اہل سنت رضی اللہ عنہ بے شمار پیغامات اور ہزاروں کتب و رسائل کے ذریعے قوم و ملت کو راہ راست پر لانے کی ہر ممکن سعی فرماتے رہے اور وہ امت کی خیر خواہی کے لیے پروگرام ترتیب دیتے رہے، لیکن 10 نکاتی پروگرام کی مقبولیت کا اثر ہی الگ ہے، جس پر عمل کر لیا جائے تو یقیناً آج بھی اہل سنت و جماعت کی بہت سے کام ہو سکتے ہیں۔ فروغ اہل سنت و جماعت کے لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے 10 نکاتی پروگرام کا پہلا جزو تھا عظیم الشان مدارس کھولے جائیں جہاں باقاعدہ تعلیمیں ہوں۔ دوسرا آپ کا پروگرام تھا طلباء کو وظائف ملیں کہ خائی نہ خائی گرویدہ ہو جائیں، مطلب یہ کہ طلباء کو وظیفہ دیا جائے، بچہ چاہ نہ چاہ کر بھی تعلیم حاصل کرے۔ تیسرا منصوبہ تھا کہ مدرسین کی تنخواہیں ان کی کارکردگی پر دی جائے۔ چوتھا منصوبہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کا یہ تھا کہ طلباء کی جانچ کی جائے، جو جس قابل ہو اسے معقول اور مناسب وظیفہ دے کر اسے اسی میں لگایا جائے۔ اور پانچواں منصوبہ تھا کہ ان میں سے جو تیار ہو جاتے ہیں انہیں تنخواہیں دے کر ملک میں پھیلا دیے جائیں، وہ تحریر اور تقریر کے ذریعے اور وعظ و مناظرہ وغیرہ کے ذریعے اشاعت اہل سنت میں اپنا فریضہ انجام دے سکیں۔ چھٹا تھا حمایت مذہب اور رد بد مذہبہ میں مفید کتب و رسائل مصنفوں کو نذرانے دے کر تصنیف کرائے جائیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نے ساتواں منصوبہ کو چوں پیش کیا؟ تصنیف شدہ کتابیں اور نو تصانیف رسائل عمدہ اور بہترین خوشخط کے ساتھ چھاپ کر ملک بھر میں پھیلا دیے جائیں یا مفت تقسیم کر دیے جائیں۔ آٹھواں منصوبہ تھا شہر شہر میں سفیر مقرر کر دیے جائیں، جس قسم کے وائز مناظر یا تصنیف کی ضرورت ہو وہ آپ کو اطلاع دے دیں، اور آپ وہابیہ اور بدعقیدوں کی سرکوبی کے لیے اپنی فوجیں، میگزینز، رسائل بھیج سکیں۔ نواں منصوبہ تھا کہ جو اہل سنت و جماعت میں قابل افراد ہیں اور اپنی معاش کے لیے سرگرداں ہیں تو ایسے لوگوں کو وظائف مقرر کر کے فارغ البال کر دیا جائے اور جس کام میں انہیں مہارت ہے اس کام پر انہیں لگا دیا جائے۔ 10واں منصوبہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کا تھا کہ دسواں منصوبہ یہ تھا کہ مذہبی اخبار شائع کیے جائیں، جدید ذرائع ابلاغ کا استعمال کیا جائے اور وقتاً فوقتاً ہر قسم کی حمایت مذہب میں مضامین ملک میں بقیمت و بلا قیمت پہنچا دیے جائیں، روزانہ یا کم از کم ہفتہ وار اخبار پہنچایا جائے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کا یہ 10 نکاتی پروگرام اپنے آپ میں بہت بڑی اہمیت اور جامعیت رکھتا ہے۔ امام اہل سنت علیہ رحمت رضوان نے اپنے اس 10 نکاتی پروگرام میں امت محمدیہ کی فلاح و بہبودی کو جمع کر دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نکات پر کام کیا جائے، اس کے لیے باضابطہ افراد و اسباب مہیا کیے جائیں، جس کے لیے ہم تمامی کو اپنا قدم آگے بڑھانا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کی انہی 10 نکاتی پروگرام کو لے کر مرکز برکات رضا ٹرسٹ ممبئی و سیمانچل ایجوکیشن ٹرسٹ کشن گنج اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مرکز برکات رضا ٹرسٹ و سیمانچل ایجوکیشن ٹرسٹ کشن گنج ایک قابل فخر اور انقلابی کارنامہ انجام دینے جا رہا ہے۔ اٹھ کے بزم جہاں کا اور یہ انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ ملت اسلامیہ کی سربلندی اور مسلک اہل سنت کے اماں جہت تعمیر و ترقی کے لیے
ایک کثیر المقاصد اور طویل مدتی منصوبات جس کے لیے کم از کم 100 ایکڑ زمین درکار ہے، اس تاریخ ساز تحریک کو 4 مراحل میں طے کر رہے ہیں۔ پہلے مرحلے کے طور پر زمین کی خرید کرنا اور کام کا آغاز کرنا ہے، یوں ہی دیگر تمام مراحل طے ہوتے رہیں گے۔ ہماری معلومات کے مطابق 10 ایکڑ زمین اس منصوبے کے لیے خریدی جا چکی ہے۔ اس پروجیکٹ کا نام ہے نالج سٹی کشن گنج مجوزہ امام احمد رضا یونیورسٹی، جس کے لیے 10 ایکڑ زمین بھی خریدی جا چکی ہے۔ اس ادارے کے اہم نصب العین کچھ یوں ہیں کہ قوم ملت کے ہمہ جہت تعمیر و ترقی اور تبدیلی کا ایک انقلابی قدم، مذہبی، سیاسی، تجارتی، معاشی میدانوں میں نمایاں پیش رفت کرنا، دینی و عصری تعلیم کے شعبے میں طاقتور پیش قدمی، فوز و فلاح اور رفاہ عام کے کاموں میں پیش رہنا، معاش روزگار کی راہیں تلاش کرنا، ملی اتحاد اور قومی یکجہتی کو بحال کرنا، خدمت خلق، انسانیت سے پیار، سیاسی سماجی جرائم کا سدھار اور ایمان و عقیدے کی فصل بہار کو بہر قیمت اجڑنے نہ دینا، دینی و عصری تعلیم اور ہنر ایک ہی چھت کے نیچے، قاعدہ بغدادی سے ختم درس بخاری شریف تک، LKG سے PG تک اور انجینئرنگ، میڈیکل، ماڈرن ٹیکنالوجی اور ذہین دینی و عصری طلبہ کے لیے وظائف مقرر کرنا، بے علم کو تعلیم، بے ہنر کو ہنر فراہم کرنا اور بے روزگار کو روزگار مہیا کرنا، اور اس کے لیے شارٹ ٹائم تربیتی کورسز کا انعقاد کرنا، یتیموں، بیواؤں، لاچاروں، مریضوں کی امداد رسانی اور غریب بچوں کی شادی وغیرہ کا بہت کچھ اس ادارے کے نصب العین میں ہے۔ اللہ کرے کہ ادارہ ترقی کرے اور ادارہ اپنے مقاصد کو پورا کرے اور قوم و ملت کا سر فخر سے بلند ہو۔ اس ادارے کے حوالے سے سلطان الاساتذہ، ممتاز الفقہ، محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری مدظ العالی فرماتے ہیں، جن کی آڈیو کلپ آپ سماعت کریں۔ کہ حضرت مولانا غلام جابر شمس ایک شاندار درسگاہی اور فلاحی ادارہ قائم کر رہے ہیں، جو برکات انجمن مرکز برکات رضا بمبئی کے زیر اہتمام ہے، اور اس پلان کا آغاز آپ کشن گنج، جو بہار کا ایک مشہور شہر ہے، وہاں اس کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس کا نام تجویز ہوا ہے نالج سٹی کشن گنج۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام پلانوں کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور ان کے لیے جس زمین کا یہ سودا کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کے لیے سرمایہ کا انتظام فرما دے۔ نبیر صدر الشریعہ حضرت مفتی محمود اختر قادری قاضی شہر ممبئی نے اس کے حوالے سے اپنے کلمات خیر سے نوازا ہے اور اپنی نیک دعائیں اس ادارے کے ساتھ منسوب کی ہیں، جس کو آپ سماعت کریں۔ فقیر قادری محمود اختر القادری آپ حضرات سے مخاطب ہے۔ حضرت علامہ ڈاکٹر غلام جابر شمس مصباحی صاحب سے ان کے نالج سٹی سے متعلق معلومات حاصل ہوئیں، اور ان کے منصوبے الحمدللہ قابل قدر ہیں۔ ان کا عزم مصمم ہے کہ ایک علمی شہر آباد کیا جائے، جہاں قوم کے نونہالوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے ساتھ ہی ساتھ عصری تعلیم سے بھی انہیں بہرہور کیا جائے، اور اس کے لیے امام احمد رضا یونیورسٹی تعمیر کی جائے، اور بہت وسیع زمین کے سلسلے میں سودا بھی ہو چکا ہے۔ الحمدللہ رمضان المبارک سے چند روز پہلے یہ فقیر قادری خود کشن گنج حاضر ہوا، اور اس نے وہ طویل اور عزیز زمین دیکھی، جس کا
حضرت مولانا غلام جاوید شمس صاحب نے سودا کیا ہے اور 10 ایکڑ زمین کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اطراف و اطراف و جوانی میں کافی زمینیں ہیں ان کا سودا کیا جا سکتا ہے علمی شہر آباد کرنے کے لیے۔ اور اس علاقے میں بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ اغیار اپنے طور پر بہت بڑے پیمانے پر کام کر کے اور اصلی تعلیم کا نام دے کر ہمارے اپنے جوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، بے دین بنا رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں حضرت مولانا غلام جاوید شمس صاحب نے یہ قدم اٹھایا ہے جو بڑا نیک قدم ہے، اور اس کی مکمل تائید پوری قوم کی طرف سے ہونی چاہیے۔ اور چونکہ یہ بہت بڑا منصوبہ ہے، ایک شہر آباد کرنا علم کا، کافی سرمایے کی ضرورت ہوگی، لہٰذا یہ فقیر قادری جس نے اس زمین کا خود جائزہ لیا ہے، موقع کی زمین ہے، اس کی خریداری اور اس کے بعد پھر مختلف منصوبوں کے تحت عمارتوں کی تعمیر کا کام وہاں انجام دینا ہے، کثیر سرمایہ صرف ہوگا۔ تو یہ فقیر قادری مخیر حضرات سے درخواست کرتا ہے کہ وہ خصوصی توجہ دیں اور اس عظیم منصوبے کی پائے تکمیل کے لیے سرمایہ فراہم کریں، تاکہ دنیاوی طور پر بھی ہماری قوم دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ ہو اور دینی تعلیم سے بھی آراستہ ہو کر مسلک اور دین کی خدمات انجام دے۔ اور آئندہ ہمیں دوسروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت پیش نہ آئے، اس معاملے میں ہماری قوم خود کفیل ہو جائے۔ ایسا منصوبہ اور ایسا عزم مصمم حضرت مولانا کا ہے، بڑی خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اس طرح اس ادارے کے حوالے سے، اس نالج سٹی کے حوالے سے بہت سارے بزرگان دین نے دعاؤں سے نوازا ہے، اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس ادارے کا بھرپور تعاون کریں اور اس نالج سٹی اور امام احمد رضا یونیورسٹی کے خواب کو حقیقت کا رنگ دیں۔ ہم درخواست کرتے ہیں کہ تمام احباب سے زیادہ اس نالج سٹی اور امام احمد رضا یونیورسٹی کے لیے اپنی قربانیاں پیش کریں، دامے درمے قدمے سخنے اس کا تعاون کریں۔ ہم اسکرین پر اور ڈسکرپشن میں تفصیلات، بیان کی تفصیلات اور رابطے کی تفصیلات دے رہے ہیں، ملاحظہ کریں کہ چلیے 4 قدم چلتے ہیں اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ علیہ کے نام سے عظیم الشان یونیورسٹی کا خواب تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہم ایک مضمون کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں، آپ ملاحظہ کریں۔